جاؤ نوح کو جا کے کہو، نوح کے پاس جائیں گے، نوح بھیجیں گے حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت ابراہیم بھیجیں گے حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ بھیجیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ بھیجیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم، اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے کہ کل میدان محشر میں ساری دنیا کی انسانیت کی بات شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے ہمارے نبی ہوں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ رحم فرما، حساب کتاب تو شروع فرما، اور اس سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائے، نیکوکار کو پل صراط سے ڈالا جائے، چھوڑایا جائے، پل صراط سے گزریں گے، اور پل صراط سے گزرنے کے بعد کچھ لوگ تو غیر گل جائیں گے اسی جہنم میں، کچھ لوگ پار ہو جائیں گے، وقت ختم ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مہمان بن کے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں، بات یاد آ گئی، واقعہ تب سنا، پل صراط پہ بات یاد آئی، ساتھ میں ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت عمر ہیں۔ مہمان کیسا ہو، اللہ کا رسول مہمان ہو، ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، اور میزبان کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سلام کر کے اندر بیٹھے، حضرت فاطمہ تڑپ گئی، بابا جان آئے ہیں، ابو بکر آئے ہیں، عمر آئے ہیں، کیا دوں؟ کچھ تو ہے ہی نہیں، 3 دن سے 4 دن سے تو چولہا بھی جلا نہیں، گھر میں کچھ ہے نہیں۔ یہ ہے جو کل جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اس دنیا میں چولہا نہیں جل رہا ہے۔ یہ پیزے، یہ تندوری، یہ کھانے کے بعد ہمیں جنت ملے گی۔ اللہ نے ان بزرگوں کی، ان مجاہدین کو، ان تکلیفوں کو دور کر کے، قبول کر کے، اللہ کی قسم ان کے ماننے والوں کے لیے یہ نعمت کے دروازے کھولے ہیں ہمارے لیے۔ ہم کھا پی رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے ڈھونڈا، ایک جگہ شہد کی چھیچی ملی، شہد تھی، اس کے اندر آپ نے پلیٹ کو پوچھا، شہد نکالا اور پیش کر دیا اپنے بابا جان کی خدمت میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو اتفاق سے اس شہد کے اندر ایک بال پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول فرمایا کہ ساتھیو، اس شہد میں ایک بال پڑا ہے جو اللہ کے حقائق اور معارف کی تشریح چاہتا ہے، اللہ کے حق ہونے کی اور اللہ کو پہچاننے کی تشریح چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھی کیسے تھے؟ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان تشت سے زیادہ روشن ہے، ایمان لانا شہد سے زیادہ شیریں ہے، آخر وقت تک ایمان پر قائم رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ اکبر! اللہ فاروق اعظم کی قبر کو نور سے بھر، امت کو پیغام دے کے جا۔ یا ابو بکر نے کہا، اب فاروق اعظم اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکومت تشت سے زیادہ روشن ہے، حکمرانی شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن عدل اور انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور ابھی رمضان کا مہینہ، قرآن سے تعلق حضرت عثمان فرما رہے ہیں، جامع قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ عید کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان شروع ہوگا۔ اللہ مجھے عمر میں برکت دے، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، اللہ مجھے کہنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو سننے کی توفیق دے، اور اللہ ہم دونوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عثمان غنی فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تشت سے زیادہ روشن ہے، تلاوت قرآن شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن قرآن کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دے رہے ہیں، مہمان تشت سے زیادہ روشن ہے، مہمان نواز شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن مہمان کی خوشنودی حاصل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ جس سے اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائیں گے، بال سے زیادہ باریک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے بیٹی، تم بھی اس میں حصہ لے لو، اس رائے میں تم بھی لے لو۔ حضرت فاطمہ رائے دے رہی ہیں، اللہ ان کی قبروں پر نور کی بارش برسائے۔ یا رسول اللہ، عورت تشت سے زیادہ روشن ہے، محبت عورت شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن نظر غیر محرم سے بچنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، میں بھی اپنی رائے دینا چاہتا ہوں آپ کی اس مجلس میں۔ کیا مجلس ہوگی اللہ، کیا مجلس ہوگی جس میں جبریل رائے دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ،
جہاد تشر سے زیادہ روشن ہے، جہاد میں شہید ہو جانا شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن خالص اللہ واسطے شہید ہونا بال سے زیادہ باریک ہے۔ گئے اور پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اللہ بھی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں۔ فرش پہ رائے آ گئی ہے آسمان والے کی، اے میرے محبوب وسلم اپنی امت کو خبر دے دینا جنت تشر سے زیادہ روشن ہے، لذت جنت شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن پل صراط پار کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ ہمیں پل صراط پار کرا دے۔ دوستو یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، آسان نہیں ہے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سستی ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اگر اتنی سستی ہوتی اللہ کی قسم کبھی صحابہ سے اتنی قربانی نہیں لیتے اللہ رب العالمین۔ بال بچوں کو چھوڑ کر غزوے میں شہید ہو رہے ہیں، اتنی آسان نہیں ہے۔ اور آج ان صحابہ کی یاد دلا رہے ہیں، اللہ ان مجاہدین کی اللہ غیبی مدد فرمائے۔ ہمارے فلسطین کے وہ مسلمان بھائی، غزہ کے اور وہ حماس کے مسلمان بھائی آج ثبوت دے رہے، اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے، اللہ ان کی ان شہادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ویسے جذبہ شہادت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہم ایمان لائے تو ہمیں ان دور سے گزرنا ہے۔ ظاہر بات ہے کافر کو بھی موت آئے گی، ایمان والے کو بھی موت آئے گی، دونوں کے مرنے میں یہ فرق ہے کہ مرتے وقت ایمان والا اللہ سے راضی ہو کر اور اللہ اس سے راضی ہو کے ملاقات کرے گا، کافر موت سے بھاگے گا لیکن اللہ اس کو زبردستی اپنی چنگل میں لیں گے کہ بہرحال میں ہی نے بھیجا تھا اور میرے ہی پاس تمہیں آنا ہے۔ یہ بیان میں نے آج اس لیے کیا کہ جمعۃ الوداع ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ گنہگار سے گنہگار مسلمان نے بھی اس رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کرے اللہ کے نبی کی ساری امت سے اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن دوستو پھر اس کے بعد عید کا شوال کا چاند نظر آئے گا اور اس کے بعد یہ رمضان چلا جائے گا، اور یہ رمضان جا بھی رہا ہے۔ رمضان یہ گواہی دے رہا ہے کہ اے لوگوں میں جا رہا ہوں، اب پھر آؤں گا، لیکن اب کس کی نصیب میں ہوگا کہ میں ملوں گا؟ ہر آنے والا جا رہا ہے، یہ مہینہ بھی آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ جنوری محرم بھی گیا، سفر بھی گیا، رجب بھی گیا، شعبان بھی گیا، رمضان بھی جائے گا، اور اسی طرح اللہ فرما رہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم بھی جاؤ گے اور میرے پاس آؤ گے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جیسا جو کیا ہوگا اس کا حساب ہوگا۔ ہم کو شوال کے عید کے بعد پھر 11 مہینے کی زندگی، یہ رمضان مہینے میں جو ہم نے کوشش کی ہے بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، افطار کے وقت بیٹھ کر ان فروٹوں کو دیکھا لیکن وقت سے پہلے ہاتھ نہیں لگایا، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں مغرب کے بعد نماز پڑھی، پھر تراویح آئے، اللہ کے کلام کو سنا۔ 30 دن تک اللہ نے ٹریننگ کروائی۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، جس طرح تم نے رمضان میں مجھے راضی کر لیا، باقی کے 11 مہینے میں بھی مجھے راضی رکھو۔ جس وقت روزہ رکھنے کے ٹائم پہ جیسا تمہارا ایمان ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، کیا یہ کیفیت ہر انسان پہ نہیں گزرتی کہ وہ اپنے مکان میں اکیلا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، فریج رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ان مخلوق کے اندر، لیکن وہ پانی پیتا ہے، وہ روزے دار پیتا ہے؟ کیوں نہیں پیتا؟ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت رمضان کے بعد بھی رہے، ہر گناہ کرنے سے پہلے۔ اے ایمان والے یہ دھیان رکھنا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی دھیان کا نام تو ایمان ہے، اسی کا نام استقامت ہے کہ قائم ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے۔ مدرسہ اسلامیہ فتح پور یوپی مدرسہ چندرا حاضر ہوئے، درخواست کی اعلان کر دیں۔ نوازش ہوگی فتح پور سے، اسلامیہ فتح پور سے آئے ہیں مدرسے کے لیے، آپ ان کا اعلان سن لیجیے۔ یہ مدرسے کے جو سفیر آ رہے ہیں لے کے بیٹھتے ہیں، آپ اللہ کی قسم ان کو دیکھ کر کہ بہت زیادہ مدرسے کے لوگ آ کے بیٹھ گئے، آپ کو جتنی حیثیت آپ ہے، جتنی اللہ نے دیا ہے، یہ موقع ہیں، اب 3-4 دن باقی ہے، ان کو جو دے دیں گے وہی اللہ کے در بیلنس ہو جائے۔ ان مدرسوں کی تعداد والوں کو، سفیروں کی تعداد دیکھ کے آپ گھبرائیں نہ، جو توفیق ہو وہ دے دیں آپ۔ یہ اسلامیہ پور کے مدرسے وہ بھی آئیں گے، مدرسے دارالابرار
سینک نگر الماس کالونی جو ایک دینی اور قدیم اور تربیتی ادارہ ہے جس میں قیام و تعام کے ساتھ طلباء مقیم مدرسے کے اخراجات حافظات کے تعاون سے مکمل ہوتا رہتا ہے، لہٰذا آپ حضرات درخواست ہے کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات مدرسے ابرار، میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا، الحمدللہ میری سرپرستی کے اندر مولانا ایوب صاحب چلا رہے ہیں اور وہ بھی آ رہے ہیں، ان کے بھائی سفیر ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ اس کے علاوہ بھی تراویح کے وقت ابھی 29 شعبان سے پہلے تک بھی کوئی مدرسے کے لوگ آ رہے ہیں، امام صاحب اعلان کر رہے ہیں، آپ ان سے پوری تعاون فرمائیں کہ وہ یہ بات الگ ہے کہ آپ جس علاقے سے وہ آ رہے ہیں اس علاقے سے اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ مدرسہ صحیح ہے نہیں ہے، وہ آپ اس کے ساتھ آپ اس کا تعاون فرمائیں، اس طرح آپ یہ اعلان فرمائیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ یہ مخالف بل جو پارلیمنٹ کے اندر پاس ہونے والا ہے اس کی مخالفت کی بنیاد پر یہ ہمیں کالی پٹی کا اعلان کیا تھا۔ اب ان کی کیا بتائیں کہ ایک دن پہلے انہوں نے کیا، لوگوں کو پتہ نہیں، اس کے بعد اعلان ہے کہ وہ کالی پٹی کا مظاہرہ مجمع جمع ہو اور فوٹو رکھ کے مسلم پرسنل لا بورڈ کے یوٹیوب کے اندر کو ڈالا جائے۔ تو یہ جو لوگ جمع ہیں مقامی نوجوان جو ہیں اس کو جمع ہو کے یہ فوٹو جو لوگ پہنے ہیں ان کا فوٹو اتار کے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر ڈالیں۔ ابھی دارالفلاح کے اندر SDP کون سی پارٹی ہے اس کی طرف سے فلسطین کے مجاہدین کے لیے دعا ہے، مجھے یہ دعا کرنے جانا ہے، انہوں نے اپیل کی تھی، میں بھی جمعہ بعد جاؤں گا، وہاں جو لوگ شامل ہو سکے فلسطین کے مجاہدین کے لیے دعا کرنے کے لیے آپ وہاں بھی حاضر دے سکتے ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جی اور مسجد اقصی میں عید الفطر کی نماز پہلی جماعت 7:30 بجے ہوگی اور انشاءاللہ دوسری جماعت 8:30 بجے ہوگی انشاءاللہ چاند ہونے کے بعد۔ اتوار کو 29واں روزہ ہے، اگر اتوار کو چاند ہو گیا تو پیر کو عید الفطر ہے، اور اگر 29 کا چاند ہوا تو منگل کو عید الفطر ہے۔ جب بھی عید الفطر ہوگی اقصی مسجد کے اندر پہلی جماعت 7:30 بجے ہے اور دوسری جماعت 8:30 بجے انشاءاللہ ہوگی۔ دعا فرمائے کہ اللہ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہو، کہنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کہنے والے نے تیری بات کہی ہے، تیرے نبی کی بات کہی ہے، صحابہ کی بات کہی ہے، اللہ والوں کی بات کہی ہے، اے اللہ کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس سوائے یہ سننے اور کہنے کا کوئی عمل نہیں ہے، اے اللہ بس آپ رحم فرما دیجئے، ہمارے یہ سننے کو قبول فرما لیجئے، ہمارے کہنے کو قبول فرما لیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جب آپ قبول فرما لیں گے تو ہمیں نیک عمل کی توفیق بھی مل جائے گی، جس کو آپ قبول کر لیں پھر اپنے دروازے سے آپ اس کو دھتکارتے نہیں۔ اے اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، اے اللہ بیت المقدس کی آزادی عطا فرما، اے اللہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جو بھائی ہمارے اپنی جان دے رہے ہیں ان کی جان کی قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی سزا مسجد اقصی کو توڑوا کے نہ دے، کعبۃ اللہ کو توڑوا کے نہ دے، مسجد نبی کو توڑوا کے نہ دے، ہمارے ملک کی مسجدوں کو توڑوا کے نہ دے، اے اللہ ہمارے سامنے ہماری بہن بیٹیوں کی عصمت لٹا کے نہ دے، ہماری بدعمالی ہے لیکن اللہ تو رحیم اور کریم ہے، ہماری بدعمالیوں کی سزا اس انداز سے نہ دے، ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں انفرادی توبہ کی بھی توفیق دے، اے اللہ ہمیں اجتماعی توبہ کی بھی توفیق دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کی پہلوانی کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کا ستارہ بنا دے، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو دین کا ملاح بنا دے، ہمارے بڑے بوڑھوں کو دین کا رہنما بنا دے، اے اللہ ہمیں بھی فلسطین کے مسلمانوں جیسا ایمان نصیب فرما، ایقان نصیب فرما، اور ہمیں بھی جب تیرے دین کے لیے اللہ نہ کرے اللہ تو ہماری جان کو بھی اگر چاہے تو اسی انداز سے حسبنا اللہ نعم الوکیل کہتے ہوئے ہم بھی اپنی جانوں کو قربان دینے کے لیے تیار رہیں۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بول بالا فرما، اللہ والوں کے طریقے کو بول بالا فرما، مسلمانوں کا بول بالا فرما، تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، تمام کافروں کو نیست و نابود فرما۔ اگر تیری مشیت میں ان کے لیے ہدایت ہے تو اللہ ان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اور اگر تیری مشیت میں ان کے اے اللہ ہدایت نہیں ہے اے اللہ ایسے ظالموں کو کفر کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو ہماری مسجدوں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، جو ہمارے مدرسوں میں بلڈوزر چلا رہے ہیں، اللہ اعلان ہم پر داڑھی اور چوٹ ٹوپی دیکھ کر اے اللہ ہمیں مجمع کے طور پر گھیر کر اے اللہ مار رہے، اے اللہ ہم آپ کے سوا کوئی ہمارا محافظ نہیں، ہم تجھ سے دعا مانگتے اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ایسے لوگوں کا ہم پر تسلط مت کرنا جو ہم پہ رحم نہ کھائے،
اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ اپنے نبی کی امت پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ تیری ایک نگاہ کرم ہوگی، امت کا بیڑا پار ہو جائے گا، تیری خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اے اللہ جیسے ابو بکر پہ رحم فرمایا، صحابہ پہ رحم فرمایا، اور اس وقت فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما رہے، ایسا رحم ہم پہ بھی فرما دے۔ تیرے دین کے لیے ہماری اس زندگی کو قبول کر لے، ہماری جان کو قبول کر لے، ہماری موت کو ایمان پر خاتمے کے انداز سے ختم فرما دے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اللہ تو بڑے رحیم اور کریم ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ سایہ فغن کیا ہم پر، اب بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ آج 27واں روزہ ہے، اور امام تیمیہ اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی راتوں میں جو رات جمعہ سے مل جائے، پورا یقین رکھو کہ انشاءاللہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ اے اللہ آپ نے ہمیں لیلۃ القدر کی جمعہ کی شب بھی نصیب فرمائی، جمعہ کا دن بھی نصیب فرمایا۔ اے اللہ ہم آپ سے پوری امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے لیلۃ القدر کی رات بنا دیں گے، اور ہماری مغفرت فرما دیں گے، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما دیں گے، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما دیں گے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیں گے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دیں۔ اے اللہ جو قبر میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما دے، ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے، اور اے اللہ ہمیں وہ اعمال کی توفیق دے دے کہ جب ہم بھی قبر میں جائیں تو ہماری قبر کی منزل بھی آسان ہو جائے، نکیرین کا سوال جواب دینا آسان ہو جائے، ہماری قبر کو بھی جنت کی کیاری بنانا، جہنم کے گلے سے ہماری قبر کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہوگا تو وہی جو آپ چاہیں گے۔ اے اللہ آپ نے خود حدیث قدسی فرمایا ہے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ لیکن اے میرے بندے اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ ختم کر دے گا، میں تیری چاہت بھی پوری کر دوں گا۔ لیکن اے میرے بندے اگر تو نے میری چاہت کو اپنی چاہت پر ختم کر دیا، تیری چاہت پر میں تجھے گھماتا رہوں گا، گھماتا رہوں گا، گھماتا رہوں گا، اور اے بندے یاد رکھ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ اے اللہ جو آپ چاہیں گے وہ ہونے والا ہے۔ اے اللہ ہم اس امید پر آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، تیرے محبوب کے نام لیوا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، دل سے اقرار بھی کر رہے ہیں۔ اے اللہ اس اقرار کرنے کے اندر جو کمیاں ہیں، جو شیطان کے بہکاؤ میں ہم آ جاتے ہیں، اے اللہ اس پہ رحم فرما کے اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے، اور ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہماری چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے امن، آخرت کے لیے نجات کا اسباب بنا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر عساکر المسلمین، اللہم انصر جماعت الموحدین، واخذل الکفار والمشرکین، واہلک الکفار والمشرکین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اختم لنا بالخیر، اللہم اختم لنا بالخیر، اللہم اختم لنا بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔